الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام وتحية والإكرام النبي المكي المدني الفتحي الطاهمي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات. خالق کائنات آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد و شاد فرمائے. عشرہ محرم آل محمد کے صدقے میں یا اللہ خیر و عافیت سے گزرے. پروردگار تمام مومنین کو جنہوں نے دام میں دل میں قد میں سکن اس مشن میں حصہ دیا ہے، پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرما. ہمارے بیماروں کو یا اللہ صدقہ بیمار کربلا کا شفا عطا فرما. ہمارے مرحومین کی یا اللہ بخشش فرما. پروردگار مومنین کی شرعی حاجات پوری فرما. یا اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ. یا اللہ ہمیں سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرماؤ. یا اللہ ہمارے علماء و ذاکرین خطباء و واعظین نوحان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار پورے قرآن سے صفحہ حسین بچھی ہوئی ہے سب مومنین کی پروردگار آزاداران کی حفاظت فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دعا رہ گئی ہے کہ پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اور دشمنان اسلام کو یا اللہ نیست و نابود فرما. مومنین کرام، آج فلسطین ہمیں پکار رہا ہے. آج فلسطین وہی منظر پیش کر رہا ہے کہ جب جناب مسلم کوفہ میں تھے اور بقول علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر مسلم ایک تھا. تو فلسطین کے مسلمانوں کی اعلیٰ مدد فرماؤ. وہاں زخمی ہو رہے بچے، وہاں دودھ کی قلت ہے، وہاں غذا کی قلت ہے، وہاں ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے. اور جہاں ظلم ہو، جہاں مظلوم پائے جائے، جہاں مظلومیت ہو وہیں کربلا ہے. اس دور میں ہمیں چاہیے بلکہ پورے عالم اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں، ایران مدد کر رہا ہے یا لبنان میں حزب اللہ مدد کر رہی ہے فلسطین کی اور اسرائیل کے خلاف. اور اسرائیل جو کہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے وہ اس وقت ظلم و بربریت کر رہا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ پروردگار فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے. میں نے جو آیت سرنامہ کلام میں پڑھی وہ ایک نعمت کے بارے میں ہے. خالق فرماتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن تم سے پوچھا جائے گا. ذرا ترجمے پہ غور کرنا. پوچھا جائے گا 2 مرتبہ ضرور پوچھیں گے.
ضرور پوچھیں گے کس کے بارے میں؟ نعمت کے بارے میں، کہ جو ہم نے تمہیں نعمت عطا کی تھی تم نے اس کا کیا حق ادا کیا، کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ آؤ قرآن پڑھو، ذات رسول نعمت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ خالق فرما رہا ہے کہ آپس میں اللہ کی رسی کو تھام دو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اس لیے کہ تم نے ایک نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہیں اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا، تم دوزخ کے دہانے پہ تھے، اس نے تمہیں امن عطا کیا۔ تو نعمت ہے جناب محمد مصطفیٰ، اور نعمت ہے جناب علی مرتضیٰ۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، رزق بھی نعمت ہے، آنکھیں بھی نعمت ہیں، ہمارے کان بھی نعمت ہیں، یہ زمین و آسمان نعمت ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ جس نعمت کو اس کا صحیح مصرف نہیں ملے گا وہاں پہ ناشکری ہو جائے گی۔ تو ہم نے ان نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی۔ یہ نعمتیں کون سی ہیں؟ یہ نعمتیں آل محمد علیہ السلام ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمیں آسانیاں فراہم ہیں۔ دنیا والوں، تمہارا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو دعا کرتی ہے، جس کی دعا کی وجہ سے اور جس کے وجود کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے۔ جمعے کے دن جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جو عید کا خطبہ ہے، جو عید الاضحیٰ کا خطبہ ہے، جو عید الفطر کا خطبہ ہے، اس میں آپ پڑھتے ہیں سبحت الارض والسماء، جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ حجت خدا کے بغیر یہ زمین و آسمان نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے حجت خدا اس وقت خلق کی جب عوام نہیں تھے، جب کوئی رعایا نہیں تھی، جب کوئی امت نہیں تھی۔ حضرت آدم کسی دور میں حجت خدا تھے، ہر نبی اپنے دور میں حجت خدا تھا، ہر نبی کا دور۔ حضرت موسیٰ کل بھی ذکر کیا تھا، حضرت موسیٰ کا قارون سے کہا کہ زکوٰۃ دے۔ قارون دولت مند تھا، قارون کے خزانے تھے، قارون کا کاروبار تھا، اس کی چابیاں ایک شخص نہیں اٹھا سکتا تھا، کئی اونٹوں پہ آتی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا حساب کر کے زکوٰۃ دے۔ مسلمان تھا قارون، ماننے والا تھا، اس نے کہا میں حساب کر کے زکوٰۃ دوں گا۔ اور پھر جب حساب کیا تو سونے اور چاندی کا ڈھیر لگ گیا، اور کہا بے ایمان ہو گیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ ایک عورت کو تیار کیا اور اس سے کہا کہ جب جناب موسیٰ اللہ کا نبی جب آواز کرے، جب اللہ کی یاد دلائے، جب تمہیں اعمال کی طرف بلائے، جب تمہیں کردار کا سبق دے تو تم اس پہ الزام لگا دینا۔ وہ عورت سامنے آئی، جب حضرت موسیٰ نے ایک بات کہی تو وہ کہتی ہے یہ صرف لوگوں کے لیے ہے یا موسیٰ یا تمہارے لیے بھی ہے؟ جناب موسیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ دنیا والوں، ہیبت موسیٰ مشہور ہے۔ جب ہمارے امام تشریف لائیں گے نا تو پڑھ کے دیکھیں درود توسی میں کیا ہے، کس کس کی شبہات ساتھ ہوگی۔ دعوت صاحب النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والماصر الباقیہ والعلوم الجعفریہ۔
تمام ائمہ تحریم کی جھلک اس میں ہوگی. کیوں نہ ہو کہ اس کے دادا علی ابن ابی طالب کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ آؤ جس نے آدم کو اس کے علم میں، آدم فی علم ونوح فی علم، نوح کو اس کے علم میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، ابراہیم کو اس کی خلت میں، جناب عیسیٰ کو اس کے ظہور میں، محمد مصطفیٰ کو اس کے جمال و کمال میں دیکھنا ہو، وہ علی کا چہرہ دیکھے. علی کے چہرے میں، علی کے چہرے میں سابقہ انبیاء کی سیرتیں نظر آ رہی ہیں. میں دنیا سے پوچھتا ہوں جس کے چہرے میں نبیوں کی سیرتیں ہیں اس علی کی سیرت کیا ہو؟ اس علی کی سیرت کیا ہوگی؟ غلام بن جاؤ علی کے. آؤ میسم کی بات کریں. اس دن تم نے کمبر کے بارے میں سنا، میسم کے بارے میں. علی ظاہری خلافت میں بھی ہے، علی کے پاس ولایت تکوینی بھی ہے، علی جانشین رسول ہیں، علی تمام القابات کے وارث ہیں. پھر علی پوچھتے ہیں باہر آ کے میسم کہاں ہے؟ تم نے میسم کو نہیں دیکھا. میسم کہاں ہے؟ میسم تمار ہے. ہم نے جب میسم کا روزہ دیکھا، میرے ساتھ یہاں زائرین موجود ہیں، جب ہم میسم تمار کے روزے پہ پہنچے ہم نے کہا میسم سلام ہے تم کو، تیرے رہبر کا، تیرے آقا کا بھی روزہ ہے. جتنی وہاں جلالت ہے ویسی ہی یہاں ہے. میسم کو دنیا جا کے سلام کرتی ہے. علی علیہ السلام میسم کے پاس آتے. میں نے تو یہی سنا تھا کہ جناب علی علیہ السلام نے کہا کہ میسم تم آرام کرو، کھجوریں میں بیچتا ہوں. لیکن علماء نے کیا بتلایا، کیا لکھا؟ جناب میسم فرماتے ہیں مولا میری کھجوریں بیچیے، آپ میری ایسے ٹوکری پہ بیٹھ جائیے، میں کام کر کے آتا ہوں. یہ نہیں کہا میسم میں سربراہ مملکت ہوں، میسم میرے اپنے امور ہیں. بیٹھ گئے مسکرا کے اور کہا میسم جلدی آنا، جلدی جاؤ، جلدی آؤ. جناب میسم چلے گئے. پیچھے سے ایک منافق آیا، اس نے کہا آج میسم نہیں ہے، آج ہم کھجوریں لیتے ہیں. اس کے پاس ایک کھوٹا سکہ تھا. اس نے جناب علی علیہ السلام سے کہا اس سکے کی کتنی کھجوریں آئیں گی؟ علی فرماتے ہیں پہلے کتنی لیتے ہو؟ کہ اتنی لیتے ہیں، کہ پیسے یہاں رکھ دو، اتنی کھجوریں لے لو. اس نے اتنی کھجوریں تول لی، پیسے اس نے چھپا دیے کہیں علی دیکھ نہ لے. گھر چلا گیا کھجوریں لے کے. بیوی مومنہ تھی، بیوی سے جا کے کہتا ہے اور مان علی کو، اور مان. آج میں کھوٹا سکہ دے کے علی سے کھجوریں لے آیا ہوں. علی نے اس سکے کی پہچان ہی نہیں کی. وہ مومنہ کہتی ہے کھجوروں میں بھی کچھ نہیں ہوگا، کھا کے تو دے. کھجور منہ میں ڈالی تو کڑوی تھی. فوراً آیا، آگے کہتے ادھر سے جناب میسم آ گئے. میسم نے کہا یا علی مولا کچھ کھجور بکی؟ کہاں ایک شخص آیا تھا کھجوریں لے گیا ہے، وہ پیسے پڑے ہیں. دیکھا مولا یہ تو کھوٹا ہے سکہ. امام فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، آنے والا ہی ہوگا. وہ آ گیا، آگے کہتا ہے یہ کھجوریں تو کڑوی ہیں. مولا نے کہا اپنا سکہ دکھائی نہیں دیتا جو تیری طرح ہی کھوٹا ہے.
اٹھاؤ سکہ، کھجوریں پکڑی۔ میثم نے کہا ان کھجوروں میں یہ نہ رکھنا۔ علی فرماتے ہیں میثم انہی میں رکھو۔ جتنی دیر تک اس کے پاس تھی اتنی دیر تک وہ کڑوی تھی، اب پھر میٹھی ہو چکی۔ یہ ہے میثم۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ مصطفیٰ حسین صاحب پڑھا کرتے ہیں ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ میثم تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا، میثم تیری انگلیاں کاٹ دی جائیں گی، میثم تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تیرے پاؤں کاٹیں گے، تیری زبان کاٹیں گے۔ مولا میرا جرم کیا ہوگا کہ ہماری محبت۔ میثم نے کہا مولا یہ سب چیزیں ایک بار نہیں 70 بار بھی ہو تو مجھے منظور ہے۔ مولا مجھے پھانسی کہاں دی جائے گی، کون سی جگہ ہوگی؟ کہ فلاں کے گھر کے سامنے ایک کھجور کا درخت ہے، اس پہ تجھے پھانسی دی جائے گی۔ میثم اس کھجور کے درخت کو پانی دیتے تھے کہ جوان ہو تاکہ علی کی محبت و مودت کا امتحان دو۔ تو کھجور ایک دن کہتے ہیں، ایک دن اس نے دیکھا کہ کھجور سوکھ گئی ہے مالک کے پاس جو جس کے گھر کے سامنے تھی۔ لوگوں نے کہا میثم کھجور کسی کی ہے، پانی تم دیتے ہو کہ مجھے یہیں آنا ہے، مجھے اس درخت پہ پھانسی ہوگی، سولی لٹکایا جائے گا۔ اس گھر والے کا دخل الباب کر کے کہتے تھے میں تمہارے ہمسائے میں آنے والا ہوں۔ میرے مولا نے کہا ہے وہ سمجھتا شاید مکان خریدے گا پھر آئے گا۔ میثم نے پھر وہ وقت آ گیا کہ جب جناب میثم نے علی کے فضائل شروع کیے۔ ابن زیاد نے کہا اسے پکڑو، اسے سولی پہ لٹکاؤ، اس کے پاؤں کاٹ دو۔ کیا کہا تھا تیرے مولا نے؟ کہ میرے مولا نے کہا تھا سولی پہ لٹکائیں گے، تیری زبان کاٹ دیں گے۔ ابن زیاد کہتا ہے زبان نہیں کاٹوں گا، میں تیرے مولا کا دعویٰ سچ نہیں ہونے دوں گا۔ اس جگہ دیکھی جائے گی۔ میثم سولی پہ ہے۔ میثم نے پھر فضائل علی شروع کیے۔ میثم نے کہا میرا علی وہ ہے جس نے امام بارگاہ میں بیٹھ کے آل محمد کے فضائل سننا اور بیان کرنا آسان ہے، سولی پہ چڑھ کے کہتا ہے میرے مولا وہ ہے جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، جس نے رسول خدا کا دفاع کیا۔ ابن زیاد کا سارا کوفہ اکٹھا ہو گیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہ میثم اپنے مولا علی کی مدح سرا کر رہا ہے۔ کہا زبان کاٹ دو، زبان کاٹنے لگے تو میثم نے کہا ابن زیاد سن، تو جھوٹا ہے، میرا مولا سچا ہے۔ زبانی دعویٰ کرنا محبت کا، دوسروں پہ فتوے لگائے رکھنا، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا سے مولا کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ صحیح ہے، یہ بندہ محبت کرنے والا ہے؟ مولا نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں پتہ کرنے کی، بندے کا اپنا دل بتاتا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر تیرا دل اس کے لیے صحیح ہے تو اس کا دل تیرے لیے صحیح ہے۔ میں اور بتلا دیا۔ سولی پہ لٹک گیا میثم۔ میثم کون ہے؟ جب مولا نے خریدا غلام تھا، مولا نے خریدا تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام سالم ہے۔ مولا نے کہا نہیں، وہ نام بتاؤ جو تیری ماں نے رکھا تھا۔ مولا آپ ہی بتلائیے کہ تیرا نام میثم ہے۔ کہ مولا صحیح ہے، یہ ہے غلام اہل بیت، ان کی عظمتوں کو سلام ہے۔ تو ہم اس نعمت کا ذکر کر رہے تھے
جس نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی۔ سید العلماء علامہ علی یقی صاحب جب پہلی بار پاکستان آئے نا، کراچی میں، انہوں نے محرم پڑھا، تو پہلا محرم جو انہوں نے پڑھا نا، اس کا عنوان تھا کہ بھائی بھائی کو کیسے حقوق ہے، بھائی چارہ کیسا ہے۔ یہ بھائی چارہ آج نہیں، 1400 سال سے ہے۔ جناب رسالت مآب نے جب بھائی بھائی بنایا، مسجد بھری ہوئی تھی، رسول خدا نے اس بصارت کو کہ جو بصارت فخر نوح ہے، اس بصارت سے دیکھا کون کس کا بھائی بنے گا، کس کا ارادہ کیسا ہے، کس جیسا ہے، کس کی نیت کس جیسی ہے، کس کی شخصیت کس جیسی ہے، کس کا دل صحیح ہے، کس کا دل صحیح نہیں ہے۔ حضور نے بھائی بھائی بنایا۔ ابو ذر تم مقداد کے بھائی ہو، سلمان تم عبداللہ بن مسعود کے بھائی ہو، بھائی بھائی بنایا۔ ساری مسجد میں اصحاب کو بھائی بھائی بنا دیا، اور پھر جب دیکھا علی اکیلے رہ گئے، آنکھوں میں آنسو تھے، پوچھا یا علی یوبکی کا علی ابن ابی طالب کس بات نے رنجیدہ کر دیا؟ فرمایا آپ نے ساری مسجد میں ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا علی اگر تو اصحاب میں سے ہوتا تو میں تجھے کسی صحابی کا بھائی بناتا، تو اہل بیت میں سے ہے، تو میرا بھائی ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ جب رشتے ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، اس وقت بھی علی اور محمد مصطفیٰ بھائی بھائی ہیں۔ یہ جو دامن وقت میں گنجائش نہیں، تو علامہ طالب جوہری صاحب کہا کرتے تھے اگر جنت میں جانا ہے تو پھر بھائی نبی کا بھائی نہ چھوڑو، دونوں بھائیوں کا دامن پکڑو، پھر ہی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، پھر ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو، رستگاری پھر ہی ملے گی۔ انشاءاللہ بات پھر کل یہیں سے کریں گے، مسائل کا وقت ہو گیا ہے۔ آج حسین کے بچپن کے دوست کی بات کریں۔ اگر میثم علی کا غلام ہے تو حبیب ابن مظاہر حسین کا غلام ہے۔ رسالت مآب نے دیکھا چھوٹا سا بچہ حسین جہاں سے قدم اٹھاتے ہیں وہیں سے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، کبھی اپنے چہرے پہ لگاتا ہے۔ حضور نے پیار کیا، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، حسین کا بچپن کا دوست ہے۔ حبیب ابن مظاہر قاری قرآن ہے، حبیب ابن مظاہر تہجد گزار ہے، حبیب ابن مظاہر نے آل محمد کا دامن تھاما ہوا ہے۔ کہتے ہیں کوفے کا چوک تھا، ادھر سے میثم آئے، ادھر سے حبیب آئے، ایک شخص دیکھ رہا تھا۔ میثم نے کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ داڑھی سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ حبیب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ سولی پر تجھے لٹکایا جائے گا، تیری زبان کاٹ دی جائے گی۔ تو میثم نے کہا تجھے کس نے بتلایا؟ حبیب نے کہا تجھے کس نے بتلایا؟ میثم نے کہا مجھے تو میرے آقا علی نے بتلایا۔ حبیب نے کہا مجھے بھی میرے آقا حسین نے بتلایا، مجھے بات کی حالات بھی معلوم ہیں۔ کربلا میں کہتے ہیں سید الشہداء کو جب فوجیں آنا شروع ہوئیں
تو بی بی سکینہ پوچھتی بابا یہ کس کی فوج ہے؟ بیٹی یزید کی۔ بابا ادھر سے کس کی فوج آ رہی ہے؟ بیٹی یزید کی۔ تو بیٹی کہتی ہے بابا کوئی تیرا نہیں ہے جیسے تو بلا رہے۔ حسین نے کہا میرا دوست حبیب ابن مظاہر، بی بی زینب نے بھی کہا حسین اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو بلاؤ۔ حسین نے خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا؟ بعض علماء لکھتے ہیں کہ جب عرب میں کوئی مصیبت آتی تھی اور خط لکھا جاتا تھا تو باپ کا نام نہیں لکھتے تھے، ماں کا نام لکھا جاتا تھا۔ حسین نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر رجل فقیر، فرماتے ہیں اتعرف قرابتی رسول اللہ، تو میری قرابت کو جو رسول اللہ سے ہے تو جانتا ہے۔ حبیب میں کربلا کے دشت میں ہوں، اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو 10 محرم سے پہلے کربلا پہنچو۔ حبیب کو خط ملا، حبیب نے خط پڑھا، حبیب اپنے گھر میں آیا۔ زوجہ کہتی ہے آج پریشان کیوں ہے؟ کہتا ہے خط آیا ہے میرے آقا حسین کا کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا میں کربلا کے دشت میں گر گیا ہوں، میری مدد کے لیے حبیب آ۔ تو زوجہ کہتی ہے پھر تو نے کیا سوچا ہے؟ کہتا زمانہ خراب ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ زوجہ کہتی ہے پھر تو گھر میں بیٹھ اور مجھے اجازت دے میں جاؤں اپنے آقا حسین کی مدد کے لیے۔ حبیب کہتا نہیں، خاموش ہو جا، میں جاؤں گا۔ غلام سے کہا گھوڑا لے جا اور مکوفے کے باہر کھڑا ہو، میں آ رہا ہوں، اگر کوئی پوچھے کیسے آئے ہو کہنا زمین کی دیکھ بھال فصل کی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گھوڑے کو لے کر غلام کھڑا، کچھ دیر ہو گئی تو غلام کہتا ہے اے گھوڑے گھبرا نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا تو تجھ پہ بیٹھ کے میں جاؤں گا۔ کہتے حبیب نے یہ بات سن لی کہ میں نے تجھے آزاد کیا، جاؤ چلے جاؤ۔ کہتا ساری عمر تیرا نمک کھایا ہے، میں بھی ساتھ جاؤں گا، میں بھی اپنے آقا کی نصرت کروں گا۔ حبیب نے اسے پیچھے بٹھایا۔ بس جب حبیب کربلا میں وارد ہوئے، حسین نے کہا علی اکبر بیٹا، علی اکبر بیٹا، اے عباس، اے ابن محمد، بچپن کا دوست آ رہا ہے، حبیب کا استقبال کرو۔ سب نے حبیب کا استقبال کیا، تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی۔ بی بی زینب نے جناب علی اکبر کو بلایا، بلا کے کہا بیٹا علی اکبر یہ کیسا شور ہے؟ کون آیا ہے؟ کم بابا کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ کہ بیٹا جا کے کہنا فاطمہ زہرا کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ حسین نے خط میں یہی لکھا تھا کہ ہم کربلا کے دشت میں بستی بسائے ہیں، زہرا کی بیٹیوں کو بھی ہمراہ لائے ہیں، اکبر بھی ساتھ ہیں، علی اصغر بھی ساتھ ہیں، شیر خدا کے 4 غضنفر بھی ساتھ ہیں۔ حبیب نے جب سلام سنا، علی اکبر نے آ کے کہا میری پھوپھی اماں آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے کہا حسین یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو علی کی بیٹی فاطمہ زہرا کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ حسین اجازت دو میں اقبال دروازے پہ جا کے بی بی کا سلام قبول کروں، میں سلام پیش کروں۔ حسین نے اجازت دی، جناب حبیب دروازے پہ آئے، آگے کہا اے علی و فاطمہ کی بیٹی میرا سلام ہو۔
نہیں پہنچ سکتا. حبیب نے کہا بی بی ایک مجھے رنج ہے، ایک قلق ہے، میرے جگر میں ایک درد ہے. بی بی زینب نے کہا کون سی ہے؟ کہ جب تک ہم زندہ ہیں خیام کی طرف نہیں کوئی آئے گا. درد یہ ہے، درد یہی ہے کہ جب ہم مارے جائیں گے تو مجھے یاد ہے تیرے بابا نے بتلایا تھا ان بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، در در پھرایا جائے گا. حبیب نے بس اگلا دن ہوا، کربلا میں عاشور کا دن آیا. حبیب مسلم ابن عوف سے گئے، جا کے جنگ کی. جب زمین پہ گرے حبیب ابن مظاہر صاحب تھے، حبیب پاس گئے. مسلم ابن عوف نے ایسے دیکھا حسین صاحب تھے. مسلم کوئی وصیت بیان کرو، اگرچہ میں تو تیرے ساتھ ہی آ رہا ہوں، مجھے زندگی کی امید نہیں ہے، کوئی وصیت ہے تو کرو. مسلم ابن عوف نے ایک بار آنکھوں کو بلند کیا کر کے کہا حبیب جب تک زندہ ہو حسین کا ساتھ دینا، اس پہ آنچ نہ آنے دینا. کہ ایسا ہی ہوگا. کہتے ہیں مسلم ابن عوف نے آنکھیں بند کی، ایک بچہ خیمے سے نکلا. حسین نے کہا اسے روکو، یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہ یہ مسلم ابن عوف جا کا بیٹا ہے. بیٹا تیرے باپ کی شہادت کافی ہے. کہتا مجھے ماں نہیں بھیجا ہے. وہ بیٹا بھی گیا، جا کے گرا. پھر حبیب نے اجازت دی. کہتا جب حبیب گھوڑے سے گرے، کتابوں میں لکھا حسین کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی، پرمردگی آ گئی. حسین نے کہا حبیب بچپن کا دوست تھا، تو بھی ساتھ چھوڑ گیا. بیویوں نے بہن کیے. حسین نے لاش گنج شہداء کے قریب رکھی.